جی شبلی فراز صاحب وقفے سے پہلے جو بات کر رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے اس کا جواب دینا تھا، لیکن یہ ذرا یقین دلا دیں کہ آپ کی حکومت مزار قائد کو سکوک بانڈ کے ایوز استعمال نہیں کرے گی. نہیں جی دیکھیں، یہ تو مزار قائد تو وہ والا مزار ہے جس کی کہ بے حرمتی ان کی پارٹی نے ابھی قریبی دنوں میں کی تھی. تو یہ قائد اعظم کے مزار کو جس طرح سے یہ ذکر کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو یہ قائد اعظم کے مزار کی بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ ان کے لیڈر نے وہاں پہ اس کی بے حرمتی کی. دوسری طرف آتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا غریبوں کا. تو دیکھیں، ایک لیڈر جو کہ لندن کے مہنگے ترین علاقے میں رہ رہا ہے، اس کے بیٹے ہیں جو کہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. یعنی ایک وہ پرائم منسٹر جو کہ انصاف اور عدالت سے بھاگا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں. یعنی ان کے جو بھی فیملی ہے، جس طرح سے ان کا طرز زندگی ہے، جتنے $1500 کے جوتے اور کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں، یہ لوگ کیسے غریبوں کی بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو رکھا دو وجوہات کی وجہ سے. ایک کہ یہ قرضے جو ہم نے جو ڈی ویلیو کیا وہ نہ ہو، دوسری یہ ہو کہ امپورٹ ہوتی رہے. امپورٹ کے ذریعے جو ٹیکس ہم نے لے لیے، لوکل ٹیکس کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. نتیجتاً ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں ایڈریس ہوا. انہوں نے کسی انسٹیٹیوشن کو، یہ تو کہتے ہیں نیب کو بند کر دیں، فلاں ادارہ جو ان کی مرضی کی مطابق نہ اس کو بند کر دیں. کیا عمر یوب کا یہ کہنا درست ہے کہ بجلی اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیاں غلط تھیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اس میں ان کی ڈیفینیٹلی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں، میں اس میں صرف پہلی ایک بات کر دوں کہ مفتاح اسماعیل جو کہ آخری دنوں میں فائنانس منسٹر تھے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک جہاں پہ ٹیکس کلیکشن کتنی کم ہے، انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسے ٹیکس ریفارم کیے جس میں کہ ٹیکس سمجھو کہ نہ ہی دیں آپ. پورے پاکستان کو جو تھوڑا بہت دے رہا تھا، جو ٹیکس سلیبز یہ نیچے لے آئے، اس کا نقصان بیکاز ان کو پتا تھا کہ یہ ہاریں گے اور جو آنے والی حکومت ہے اس کو تمام تر مشکلات ہوں گی. انہوں نے وہ ڈالر کو مصنوعی سطح پہ رکھ کے پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو یہ پیسے بناتے تھے روپوں میں تو ان کو زیادہ ڈالر ملتے تھے جو یہ باہر بھیجتے تھے. میں نے آپ کو کلپ سنوایا اوباما صاحب کا، بش صاحب کا اور بل کلنٹن کا. وہ سیاسی اختلافات کے باوجود انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں، مل جل کے آگے بڑھنا. کوئی ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جی آپ دیکھیں نا کہ ان کی اپوزیشن تو یہ تو بڑے میچور لوگ ہیں، ان کی تو ایک انسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے. اب ہمارے ایسے اپوزیشن سے تعلق ہے جن کا کہ اس سے واسطہ ہے، جو کہ بنیادی طور پہ نہ جمہوریت میں انٹرسٹڈ ہیں نہ اس ملک کی ترقی میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے، اقتدار میں آؤ، پیسے بناؤ، پھر ریلیکس کرو، پھر اگلے الیکشن جیتو. اسی لیے جتنے مافیاز ہیں، جتنے قبضہ گروپ ہیں، ان کی سرپرستی یہ کرتے رہے. تو یہ تو کہتے ہیں نیب کو بند کر دیں. انہوں نے تو بنیادی طور پہ یہی کہا ہے کہ جو ایف آئی اے کو بند کر دیں، مطلب ہے وہ اس قسم کی بات. لیکن مریم نواز شریف تو کہتی ہے کہ آج کل جو حکومت جس طریقے سے ہم سے منت سماجت کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، تو میں آپ کو بتا دوں تو آپ کا خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت پڑتی ہے؟ جس طرح کہ ایک نارتھ کو جا رہا ہے، ایک ساؤتھ کو جا رہا ہے، ایک ایسٹ کو جا رہا ہے، ایک ویسٹ کو جا رہا ہے. یہ آپس میں تو ان کی جو وہ گدڑ بھپکیاں تھیں وہ کدھر گئیں؟ پوچھیں ان سے، کدھر ہے استعفے، کدھر ہے وہ بائیکاٹ، کدھر ہے وہ لانگ مارچ، کدھر ہے وہ. اسماعیل صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے جو استعفے تھے وہ لطیفے بن گئے، اور تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ اپوزیشن جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ حکومت کا ہی کام کر رہی ہے. سر میں اس پہ ایک سیکنڈ میں آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے پورا سیاسی کلچر جو ہمارا ہے نا پاکستان کا، وہ تباہ کر دیا ہے. ہر غلطی کو انہوں نے کرمنلائز کر دیا ہے. تو ان کے وزیر بھی غلطی کرتے ہیں، وہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ چوری کر رہے ہوں. اگر ندیم بابر صاحب جو ہے وہ مہنگی ترین گیس لے کے آ گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ چوری کر رہے ہوں. میرے خیال سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن وہ ہر بات کو کرمنلائز کر دیا ہے کہ جس نے غلطی کری اس نے چوری کری. اور ابھی دیکھیں کہ شبلی صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ آتے ہیں حکومت میں، ان کا صرف کام چوری کرنا ہوتا ہے. ہم نے ڈالر کی جو پالیسی تھی وہ اس لیے کہ ہم چوری کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. بھائی اگر ہم اتنی چوری اور منی لانڈرنگ کر رہے ہوتے تو آج تو پاکستان پیسوں میں نہا رہا ہوتا. پیسے تو نہیں ہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لاجیکلی بھی غلط ہے، لیکن آپ پورے سیاست دانوں کو، پوری سیاسی کمیونٹی کو آپ بدنام کر رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ چور ہیں. ہر وقت چور چور کہہ رہے ہیں، پروف ایک پیسے کا نہیں ہے. جب عدالت میں آیا تو آپ کو ارشد ملک کا ساتھ لینا پڑا، اس کو ٹیپیں دکھانی پڑی. آپ ایک ایماندار جج سے تو لا نہیں سکتے. اچھا اس کو آپ چھوڑیں. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کا برا حال ملک کیوں یاد دلائیں؟ میں نے سر ٹیکس کے افتخار چودھری یاد دلائیں. نہیں میں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں گزارش کرتا ہوں. میں نے اچھا سر میری بات سنیں نا.
ہم اگر ملک قیوم سے بات کرنا غلطی تھی تو ارشد ملک سے بات کرنا بھی غلطی تھی نا. آپ یہ مان لیجئے کہ ارشد ملک سے ہم کو فیصلہ نہیں کروانا چاہیے تھا. نہیں ہم نے تو نہیں کروایا. کہتے ہیں کہ نویں کی دہائی میں ہم نے غلطیاں کری ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گردشی قرضے ہیں. نہیں سر آپ نے نہیں. اچھا اب میری گزارش میں اس پہ آ رہا ہوں, ایک سیکنڈ میں آیا ہوں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شبلی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتاح نے ٹیکس کم کر دیا. میں نے بالکل نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کم کیا تھا, 15% کرا تھا, لیکن میں نے ساتھ ساتھ قدغن لگائی تھی کہ نہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں نہ مکان خرید سکتے ہیں بغیر رجسٹریشن کرے ہوئے. صرف 40 ارب روپے کا ہم کو کمی ہو رہی تھی اگلے سال میں, جو 2.5% FBR کا 1% FBR کا ریونیو تھا جو ہم ایزیلی کر سکتے تھے, اور جنہوں نے سپٹمبر میں آتے ہی انہوں نے ختم کر دیا, تو اس سے ٹیکس کے اوپر فرق نہیں پڑا. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 11.2% ٹیکس ٹو GDP تھا, یعنی کہ ہم قومی آمدن کا 11% ٹیکس میں لیتے تھے, یہ اب 9.3% لیتے ہیں. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو ہم نے کبھی بھی میکسیمم میرے سال میں 6.5% بجٹ ڈیفیسٹ تھا, ان کے پہلے سال میں 9.1% ہوا ہے, اس کے بعد 8.1% ہوا ہے, اور اس سال بھی 8.5-9% بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا. تو انہوں نے ڈیفیسٹ کو بھی بڑھا دیا ہے. 4,000 ارب روپیہ انہوں نے پہلے سال جو تھا وہ خسارہ کیا ہے جتنا ہم نے ٹیکس لیا تھا. یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے ہسپتال نہیں بنائی. سر ہم نے ہی اسپتال بنائی ہے. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کتنی اسپتالیں بنائی ہیں شہباز شریف نے. ہم فری ادویات دیتے تھے, جو بزدار صاحب نے ادویات فری دینا بند کر دیں. آپ نے کچرا اٹھانا بھول جاتے ہیں آپ لاہور کی سڑکوں سے. شہباز شریف کم از کم یہ چیزیں کر لیتا تھا جو پنجاب کو آگے بڑھاتا تھا. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ غریب لوگوں کی آہ لگے گی. آپ لوگوں کو غریب لوگوں کی آہ لگے گی. جس کو فری دوائیاں ملتی تھی اس کو ابھی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں. آپ سارے اربپتی لوگ ہیں, آپ کو غریبوں کا احساس کیوں اس طرح ہو گیا؟ آپ کے ثاقب سر کیونکہ ہم لوگ سر پاکستان کے حکمران بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے, لیکن یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم پاکستان کے بچوں کو پڑھائیں اور غریب لوگوں کو ہم بہتر کر سکیں. پاکستان امیر ملک ہم نہیں چھوڑ کے گئے تھے, ہم امیر ملک نہیں چھوڑ کے گئے تھے, لیکن ہم بہتر طریقے سے چلتا ہوا ملک چھوڑ گئے تھے, ساتھ ہی IMF جانا پڑا. صرف اچھا آپ دونوں جو ہے گفتگو کے آغاز میں آپ دونوں نے اتفاق کیا کہ یہ سرکاری عمارتوں اور املاک کے عوض قرضے لینا جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اسلامی بینکاری جو ہے اس سے اس کو فروغ ملتا ہے. اب آپ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں, یعنی قرضے لینے میں آپ اتفاق کرتے ہیں اور باقی معاملات میں آپ اختلاف کر رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں وہ بنیادی طور پہ بات یہ ہے نا کہ کوئی بات اخلاقی جرت سے ہوئی. میری بات دیکھیں سر, جرت جو ہے تو یہ میں نے صرف گزارش پارٹی ہے جو کہ بات کر سکتی ہے اخلاقی جرت کی, بیکاز جو ان کی سیاکاریاں ہیں وہ تو اس نے اس ملک کو, اگر یہ کہتے ہیں تو یہ ملک آج اس تکلیف میں کیوں ہے اگر یہ کوئی پیرس چھوڑ کے گئے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں ہمیں جو مشکلات آ رہی ہیں, جو کہ اتنے انہوں نے 30 سال کی حکومتوں میں انہوں نے جو گن پھیلایا ہے, اس کو ہمیں 30 مہینوں میں کیسے کر سکتے ہیں؟ BRT پشاور میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. دیکھیں میں آپ کو BRT کی بات کرتا ہوں, یہ بڑا BRT کچھ سیکھا ہوا ہی نہیں اور تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جی BRT ہر پروجیکٹ کی اگر ایک سڑک آپ 1 کلومیٹر بناتے ہیں اسلام آباد میں, اس کی ایک قیمت ہوگی, اور جو آپ مری میں یا نتھیا گلی میں بنائیں گے اس کی ٹوٹلی ڈفرینٹ کاسٹ ہوگی, بیکاز آف ٹرین, بیکاز آف جو اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس میں کیا کیا فیسلٹی شامل ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو یہ بات تو ان کی بڑی مزے کا خیز ہے کہ یہ BRT کرتے ہیں. BRT سب سے اس وقت پروفیٹیبل اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کو رونا چاہیے مفتاح. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہماری جو 1,45,000 وہ ہیں یہ سبسڈی پہ تھے, اور ہماری والی جو ہے تو سیلف فائنینسنگ. اچھا مفتاح صاحب آپ نے یہ کہہ لگا کے پروجیکٹ ہے, کہہ لگا کہ آپ نے میرا بھی میں گزارش کرتا ہوں شبلی صاحب, نہیں اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح آپ نے کہہ لگایا اس سے میرا بھی کہہ نکل گیا. میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہوں کہ میرا بھی کہہ نکل گیا. تو لیکن مفتاح صاحب میں پوچھتا ہوں آپ سے وقفے کے بعد کیوں کہہ لگا رہے ہیں؟ مجھے کہہ لگانے پہ کیوں مجبور کریں وقفے کے بعد؟